یہ اس کے بعد انویسٹیگیشن جو ہے وہ کلوز کر دی، کیونکہ بیریا ٹاؤن نے 140 ملین یوروز جو ہے وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں پے کر دیے گئے، جو کہ ملک ریاض صاحب جو ٹائکون ہیں ان کی طرف سے کیے گئے۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ کرنے کی پلاننگ تھی، اگر وہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تو یہ سارا کچھ وہاں پہ ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے خان صاحب کو اٹھا کے پنڈی نیب میں لایا گیا، تاکہ پنڈی نیب کے اندر اگر پی ٹی آئی کے کارکنان سپورٹران جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لطل چودھری۔ آج پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم کو جس بے دردی غنڈہ گردی کے ساتھ گرفتار کیا گیا، بلکہ کہنا تو یہ ہوگا کہ اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے، وہاں پہ وکلا کو زخمی کیا گیا، تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ اب جو حالات جس نہج میں ہم پہنچ چکے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہاں سے واپسی جو ہے وہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگی۔ اب جو کیس بنایا گیا عمران خان صاحب کے اوپر، وہ کیس ہے القادری ٹرسٹ یونیورسٹی۔ میں بڑے شارٹ نوٹس پہ اس کے اوپر ایک شارٹ ویڈیو آپ کو دینا چاہوں گا، تاکہ آپ لوگوں کے علم میں آ سکے کہ یہ القادری ٹرسٹ یونیورسٹی کیا ہے اور اس کے اوپر کس طرح کی گیم ڈالی گئی۔ اور اس یونیورسٹی کے اوپر 2019 میں نے جو مختلف کالجز کے اندر یا مختلف یونیورسٹیز کے اندر جو بات کی تھی کہ ہمارے بہت سارے ادارے اس کے اندر ملوث ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2019 میں جیل روڈ پر واقعہ کارڈیالوجی ہاسپٹل کے اوپر ہمارے وکلا نے حملہ کیا، ڈاکٹروں کی درگت منائی، تابڑ توڑ حملے کیے۔ اس وقت یہ جو واقعہ کیا گیا تھا وہ اس القادری ٹرسٹ کے اوپر جو گیم چل رہی تھی اس کو چھپانے کے لیے، کور کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس وقت ہمارے جتنے بھی ادارے تھے وہ سارے کے سارے اس ساری جو 480 ارب یوروز کی گیم تھی اس کو چھپانے کے لیے سب کے سب ہمارے اے ٹو زی مائی باپ جو ہے وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور عوام کو غیر پروڈکٹیو کام کے اوپر الجھایا گیا تھا۔ اور میں لوگوں سے چیخ چیخ کر کہتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ سر آپ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر نہیں ہوتی۔ اصل بات ہی وہی ہوتی ہے جو میڈیا نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ میڈیا تو ہمیشہ ان باتوں پہ آپ کو الجھائے رکھا ہوتا ہے جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جو آپ کے مسائل نہیں ہوتے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ تھا کہ 480 ملین یوروز یورپ سے آئے، انگلینڈ سے آئے، لیکن کہاں گئے؟ آج اس کی تفصیل جو اس وقت ایمرجنسی میں ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم آپ سے شائع کرنا چاہیں گے۔ 26 دسمبر 2019 کو القادری یونیورسٹی رجسٹر کی گئی اسلام آباد کے اندر، رجسٹرار آفس کے اندر، اور عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے اس کا ڈیسیژن لیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یا ہفتوں کے بعد جو بیریا ٹاؤن ہے وہ اس یونیورسٹی کی ڈونر بن گیا۔ اب وہ ڈونر کیسے بنے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 3 ہفتے اس کی رجسٹریشن سے پہلے 2 دسمبر 2019 کو عمران خان صاحب نے ایک کنسرننگ اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر دیا، جسے AFO کہا جاتا ہے، کہ پاکستان نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے مسٹر احمد علی ملک، جو کہ ریاض ملک کے بڑے بیٹے ہیں اور CEO ہیں بیریا ٹاؤن اینڈ سوسائٹی کے، ان کے اور ان کی فیملیز کے سارے اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے 2 دسمبر 2019 کو۔ اور پھر نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ اس کے بعد انویسٹیگیشن جو ہے وہ کلوز کر دی، کیونکہ بیریا ٹاؤن نے 140 ملین یوروز جو ہے وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں پے کر دیے گئے، جو کہ ملک ریاض صاحب جو ٹائکون ہیں ان کی طرف سے کیے گئے۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ جو اکاؤنٹ جو 140 ملین یوروز جو آنے تھے، یہ نہ تو حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے اور نہ ہی پرائم منسٹر آفس کے اکاؤنٹ کے اندر ہے، یہ آئے سپریم کورٹ کے آفس کے اندر۔ اصل سوال یہاں سے اٹھتا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ حالانکہ ملک ریاض صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ 460 ملین روپے حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ کو دینے کو تیار ہیں ہر جانے کے طور پہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہوا یہ ٹھیک اگلے مہینے کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک یعنی کہ ڈیڈ سائن کی گئی سب رجسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ بیریا ٹاؤن نے ایک زمین پرچیز کی 460 کنال ضلع جیلم کے اندر، تحصیل سوہاوا، موزہ، برکلا، اس کے اندر 460 کنال زمین پرچیز کی، جس کی مالیت 243 ملین فکس کی گئی، اور یہ جو سٹیمپ ڈیوٹی تھی اس کے مد مقابل یہ انہوں نے فکس کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 22 جنوری 2021 کو وہ جو
زمین تھی زلفی بخاری صاحب کے نام ٹرانسفر کی گئی، اور پھر جب اس زمین کو ناپا گیا، دوبارہ سے میئر کیا گیا، تو اس کی جو تعداد نکلی وہ 458 کنال نکلی۔ اب زلفی بخاری صاحب نے یہ 458 کنال القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام منتقل کر دی، حالانکہ اس یونیورسٹی کے اس ٹرسٹ کے مائی باپ یا کسٹوڈین وہ زلفی عباسی بخاری صاحب تھے۔ 24 مارچ 2021 کو ایک اور ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو زمین کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈونیشن اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ بیریا ٹاؤن القادر یونیورسٹی کو دے گا، اور اس بات کا انہوں نے ایگریمنٹ کے ذریعے حامی بھری یا ایکنالج کیا، اور اس ایگریمنٹ کے اوپر بشرا بی بی کے سگنیچر ہیں۔ اور یہ جو ایگریمنٹ ہے بشرا بی بی اور بیریا ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان ہوا عمران خان صاحب کی رہائش کے اوپر، یعنی کہ بنی گالہ میں، جبکہ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم آفس کے اندر براجمان تھے، مطلب کہ اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم تھے۔ جنوری 2021 سے دسمبر 2021 تک اس ٹرسٹ نے ٹوٹل 180 ملین روپے ریسیو کیے، اور پھر جولائی 2020 سے جون 2021 تک اس ٹرسٹ نے کافی ملین روپیز جو ہے وہ ریسیو کیے، حاصل کیے، حالانکہ اس وقت تک یونیورسٹی کے ٹوٹل جو اخراجات تھے وہ 8.5 ملین روپے تھے، یعنی کہ 8,50,80,000 کے قریب۔ یہ کیس اب تب کا بنا ہوا ہے، اور اس کیس کے اندر آج خان صاحب کو اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے کے جو فوٹیجز ہے، جو ویڈیوز ہیں، وہ آپ لوگوں نے دیکھی۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے اور لاہور کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپڈیٹ رہتے رہیں۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب کو اسلام آباد کورٹ سے اٹھا کے نیب اسلام آباد آفس میں لایا گیا، اور پھر اس کے عقبی دروازے سے عمران خان صاحب کو دوبارہ سے اغوا کیا گیا اور پنڈی نیب میں لایا گیا۔ اب اس کے لانے کی وجوہات یہ ہیں، اگر اس خان صاحب کو نیب اسلام آباد میں رکھا جاتا تو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، کارکنان ہیں اور جو سپورٹرز ہیں، وہ سارے وہاں پر پہنچ جاتے۔ لال مسجد کے پاس نیب آفس ہے، اور جو مین سٹاپ لگتا ہے وہ اپارا سٹاپ ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سارے حساس اداروں کے بہت بڑے بڑے دفاتر بھی ہیں، اور اگلی سائڈ پہ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ سپریم کورٹ، سرینا اسلام آباد ہوٹل، نیشنل اسمبلی وغیرہ وغیرہ کے دفاتر ہیں، اور اس کی بیک سائڈ پہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے جہاں پہ ساری ایمبیسیز کے افسران رہتے ہیں۔ تو وہاں پر اگر شیلنگ، آگسو گیس اور پتھراؤ واٹر کینن کرنے کی پلاننگ تھی، اگر وہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تو یہ سارا کچھ وہاں پہ ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے خان صاحب کو اٹھا کے پنڈی نیب میں لایا گیا، تاکہ پنڈی نیب کے اندر اگر پی ٹی آئی کے کارکنان، سپورٹران جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں تو ان کے اوپر کھلم کھلا بے دریغ بغیر کسی ڈر خوف کے آنسو گیس، کینن، شیلنگ وغیرہ وغیرہ جو ظلم و ستم موجودہ حکومت اور ان کے پس پردہ حکومتیں گرا سکتی ہیں وہ گرا جا سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔